مما وہ تو پینڈو سا ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنی، افشاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، شادی نہیں کرنی اس سے؟ افشاں نے کہا، مما وہ پینڈو سا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز ہے، نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، افشاں شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو؟ افشاں نے اپنے کزن سرام کو کال کی، کہا، سرام میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ سرام نے کہا، میں ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ افشاں نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ سرام نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہ کہنے والا۔ افشاں نے جب دیکھا اس کی شادی سرام سے کر رہے، افشاں نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلٹس کھا لی۔ اسپتال کے گئے، ڈاکٹر نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ افشاں نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، مما مجھ پر رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں وہ سرام بہت اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے تو، لیکن وہ لڑکا اچھا ہے۔ افشاں کے نہ چاہتے ہوئے بھی افشاں کی شادی سرام سے کروا دی۔ افشاں نے بس سمجھ لیا زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ پہلی رات تھی، افشاں نے سرام کو کہا، سرام تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ سرام نے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ افشاں آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ افشاں نے کہا، تم میری زندگی تباہ کر دی۔ سرام نے ایک ڈبہ ڈبیا کھولی، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ سرام نے وہ ڈبیا افشاں کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا، افشاں یہ گفٹ آپ کے لیے۔ افشاں نے انگوٹھی اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ سرام نوافل ادا کرنے لگا، پھر افشاں کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ افشاں کا دم گھٹنے لگا۔ سرام کے ساتھ سرام دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ سا بھی نہیں تھا۔ افشاں ماڈرن سی لڑکی تھی۔ سرام صبح اٹھتے ہی افشاں کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ افشاں کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکر میں ہے۔ افشاں جب سرام کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتی بہت حیران ہوتی، اتنا مزے کا کھانا۔ سرام رات کو تھکا ہارا آتا، افشاں بس خاموش سی اپنی دنیا میں گم سی رہتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی سرام کی۔ سرام بھی افشاں کو کچھ نہ کہتا، گھر آ کر کھانا بناتا، افشاں کو کھانا دیتا۔ افشاں پتھر دل تھی، شاید نہ گھر کی صفائی کرتی، نہ وہ کبھی سرام کے کپڑے صاف کرتی، سرام اپنے کام خود کرتا۔ سال گزر گیا، سرام افشاں کی ہر بے رخی چوم کر برداشت کرتا۔ افشاں کو یوں لگتا تھا کہ ایک بدو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ سرام چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پہ ہاتھ اٹھانا جو سرام نے ایک دن کہا، افشاں تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل، دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا ہے، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے سے ہو گئے ہیں۔ سرام افشاں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک سال کے بعد سرام نے یوں افشاں کو خود چھوا تھا، افشاں کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ افشاں نے کہا، چھوڑ دو مجھے سرام نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ افشاں نے دھکا دیا، آئل سرام کے اوپر گر گیا۔ افشاں جانے لگی، اٹھ کر سرام نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، افشاں میں یوں ایسے ہی آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔
افشاں نے کہا میرا بازو چھوڑ دو سرام، مجھے درد ہو رہا ہے۔ سرام نے پاس بٹھایا، آئل لگانا شروع کیا۔ افشاں کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پہ سکرب کرنے لگا۔ افشاں خاموش بیٹھی۔ سرام نے مسکراتے ہوئے کہا چڑیل جاؤ اب شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ سرام بریانی بنانے چلا جاتا ہے اور افشاں اٹھ کر نہانے چلی جاتی ہے۔ نہاتے نہاتے افشاں کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے اور اس کا سر چوٹ لگ جاتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سرام افشاں کی چیخ سن کے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازے کے نیچے سے خون باہر آ رہا ہے۔ سرام کافی گھبرا جاتا ہے اور دروازے کو دھکا مار کے دروازہ توڑ دیتا ہے۔ سرام جب اندر جاتا ہے تو افشاں بغیر کپڑوں زمین پر خون میں لت پت پڑی ہوتی ہے۔ سرام اور اس کے منہ پہ پانی کے چھٹے مارتا ہے کہ کسی طرح افشاں کو ہوش آ جائے۔ سرام رو رہا ہوتا ہے کہ اچانک افشاں کی آنکھ کھلتی ہے۔ افشاں سرام کو اپنے لیے اس قدر روتا دیکھ کر گلے لگا لیتی ہے اور خود بھی رونے لگتی ہے۔ اب سرام افشاں کے کپڑے پہنا کر ہسپتال لے جاتا ہے۔ ہسپتال سے واپسی پر دونوں آئس کریم کھاتے ہیں۔ افشاں کا رویہ سرام کے ساتھ بہت حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ افشاں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ دوستو کبھی بھی اپنے ماں باپ آپ کے لیے غلط نہیں سوچتے، اس لیے ماں باپ کے فیصلوں کے خلاف جانا ہماری بہت بڑی غلطی